بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی صدر نے فرانسیسی ہم منصب کو کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں خبردار کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اپنے فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران ایرانی صدر نے میکرون کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کے سامنے کبھی خاموش نہیں رہے گا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک واقعی خطے میں جنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو انہیں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی حملے روکنے اور جنگ بندی کو قبول کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں OIC کا ہنگامی اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جہاں ایران نے حماس کے سابق لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر بات چیت کو زیر غور لانے کی درخواست کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ اور مصر نے ایران اور لبنان کی فضائی حدود کا استعمال روک دیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس اور حزب اللہ کے سینئر ارکان کی شہادت کے بعد خطے میں صورتحال انتہائی خراب ہونے کے خدشات ہیں۔ انہی خدشات کے پیش نظر برطانیہ اور مصر نے اپنی فضائی کمپنیوں کو ایران اور لبنان کی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنی مغربی حصے کی فضائی حدود سے گریز کرنے سے متعلق ہدایات کی تردید کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یہودیوں کے تیسرے ہیکل کی تعمیر، سرخ گائے کی قربانی کا سلسلہ شروع۔ یہودیوں کے مذہبی گروہ نے سرخ گائے کی قربانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حال ہی میں اسرائیلیوں کے ایک مذہبی گروپ کو سرخ گائے کی قربانی سے قبل ان سے مشابہت رکھنے والی ایک گائے کی قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس قربانی کا مقصد مسجد اقصی کی جگہ پر ایک نئے یہودی ہیکل کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کرنا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ایک سرخ گائے کی قربانی کے بعد ہی یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ پر تیسرا ہیکل اس جگہ دوبارہ تعمیر ہو سکے گا جہاں آج مسجد اقصی قائم ہے۔ واضح رہے کہ 2022 میں 5 بے عیب اور بے داغ سرخ گائے ٹیکساس کے ایک کھیت سے اسرائیل لائی گئی تھیں۔ اب انہیں فلسطینی شہر نابلس کے قریب ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی شیلو میں رکھا گیا ہے، جنہیں صحیح وقت آنے پر مخصوص قربانگاہ میں قربان کیا جائے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی مخصوص قربان گاہ ہے۔ یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے، جہاں ایک وقت میں دوسرا ہیکل موجود تھا۔ وہاں دوسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے یکے بعد دیگرے ان گائیں کو جلا کر ان کی قربانی پیش کرنے کا سلسلہ جلد شروع ہوگا۔ گائے کی قربانی سے قبل اسرائیلیوں کے ایک مذہبی گروپ کو سرخ گائے سے مشابہت رکھنے والی ایک گائے کی قربانی دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی بحری جہاز پر حوثیوں کا ڈرون حملہ۔ یمن کے ایران نواز حوثیوں کے بحر احمر میں اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے گزشتہ روز دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک جہاز کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا ہے، جس کی شناخت کونٹ شپ کے نام سے ہوئی ہے۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے بتایا ہے کہ بحر احمر میں ایک دیگر امریکی میزائل بردار بحری جہاز کو بھی حوثیوں کی فضائیہ نے نشانہ بنایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نشانہ بننے والا جہاز لائبیریا کا پرچم بردار تھا، جو کہ بحر احمر سے گزر رہا تھا۔ واضح رہے یمنی حوثیوں نے بحر احمر، باب المندب اور خلیج عدن میں پچھلے سال نومبر سے جہازوں پر حملے شروع کر رکھے ہیں۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جہازوں نے لمبے راستے سے نقل و حمل کرنا شروع کر دی ہے، تاہم یہ نیا راستہ کاروباری کمپنیوں کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران حوثیوں کی جانب سے ڈرون حملوں میں کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی تھی، مگر ان میں دوبارہ تیزی آ رہی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہم کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسرائیلی آرمی چیف۔ گزشتہ ہفتے تہران میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے جواب میں ایران کی انتقام لینے کی دھمکیوں کے تناظر میں اسرائیلی آرمی چیف نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ تیز رفتار حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے تل نوف کے فوجی اڈے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جان لیں گے کہ لبنان میں کہیں بھی، غزہ میں کہیں بھی، مشرق وسطیٰ میں کہیں بھی، زمین کے اوپر یا نیچے کیسے حملہ کرنا ہے کوئی مشکل نہیں۔ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی جانشین منتخب ہونے والے یحییٰ السنوار کی تقرری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ السنوار کا نیا عہدہ ہمیں اس کی تلاش اور اسے قتل کرنے سے نہیں روکے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا یہ بیان ایرانی میڈیا نے بتایا تھا کہ فضائیہ کے سربراہ علی رضا صباحی کی نگرانی میں ایرانی فوج نے مشرقی علاقے کے فضائی دفاعی مقامات اور پلیٹ فارمز، ریڈیو اور میزائل سسٹم اور مقامی ڈرونز کو تیار کر لیا ہے۔ لبنانی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے منگل کے روز ایک بار پھر زور دے کر کہا تھا کہ وہ اپنے رہنما فواز شکر اور اسماعیل ہانی کی شہادت پر چپ نہیں رہیں گے اور اسرائیل سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے ساتھ لڑائی ایک حقیقی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ لبنانی حزب اللہ ملیشیا کے خلاف لڑائی ایک حقیقی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان کے اس بیان سے قبل حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ انہوں نے شام، عراق، یمن میں اپنے اتحادیوں پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملے تیز کر دیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس شمالی سرحد پر لڑائی کی مشقوں کے دوران کہا کہ حسن نصر اللہ لبنان کو بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے گھسیٹ رہی ہے۔ انہوں نے لبنانی گروپ کے جواب میں مزید کہا کہ حزب اللہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے انہیں غزہ کی پٹی کی تصاویر دیکھنا ہوں گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آپ اسرائیلیوں کو ماریں تو پھر اس کی بھاری قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ یہ ہمارے لیے بیکار اور ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پہلے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل کو کسی بھی حملے کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ لبنانی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے منگل کے روز ایک بار پھر زور دیا تھا کہ اسے سرکردہ رہنما فواز شکر یا اسماعیل ہانی کی شہادت کے رد عمل میں اسرائیل پر حملہ ضرور کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یحییٰ سنوار کی حماس کے نیا سربراہ بننے پر اسرائیل کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کی تقرری پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر حماس کی جانب سے یحییٰ سنوار کو اپنا سربراہ مقرر کرنے پر تنقید کی۔ ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سنوار کی پروموشن دنیا کو ایک واضح پیغام بھیجتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اب مکمل طور پر ایران اور حماس کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیلی وزیر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ جائز ہے کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو حماس کو مکمل طور پر قبضے سے روک سکتی ہے۔ انہوں نے حماس کے اتحادی ایران پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے میں ہتھیار اسمگل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی بنگلہ دیشی آرمی چیف۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ محمد یونس کی سربراہی میں 15 رکنی ٹیم آج شام تک حلف اٹھا لے گی۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیشی آرمی چیف نے ملک میں کئی ہفتوں سے جاری احتجاج کے نتیجے میں پیر کو سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے اور بھارت چلی جانے کے بعد عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کے دوران 400 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی نے بتایا کہ نئی حکومت کے متوقع سربراہ محمد یونس جمعرات کو فرانس سے واپس وطن پہنچ جائیں گے۔ خیال ہے کہ محمد یونس نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس سے ملک کی دوسری فتح قرار دیا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی نئی فتح کو بہتر بنائیں اور اس کو اپنی غلطیوں سے ضائع ہونے نہیں دیں۔ ڈاکٹر یونس نے عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کشیدگی سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ محمد یونس نے زور دیا تھا کہ ایسی کشیدگی سے بچیں جس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔